إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے. قل ما يعبأ بكم. Except for those who repent, believe, and do righteous work. For them Allah will replace their evil deeds with good, and ever is Allah forgiving and merciful. And he who repents and does righteousness does indeed turn to Allah with accepted repentance. And they are those who do not testify to falsehood, and when they pass near ill speech, they pass by with dignity. And those who, when reminded of the verses of their Lord, do not fall upon them deaf and blind. And those who say, Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes, and make us an example for the righteous. Those will be awarded the chamber for what they patiently endured, and they will be received therein with greetings and words of peace, abiding eternally therein. Good is the settlement and residence. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ سب غیبی سسٹم میں فیصلے ہوتے ہیں اور یہ جیسے آپ اور ہم ہمارے باپ دادا کوئی انہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے تو کسی کے ساتھ اگر ناانصافی کی ہوگی تو اس نے بد دعا دی ہوگی. تو اگر اس نے بد دعا دی ہوگی اور آپ نے اور کسی نے بھی اپنے لیے اپنے یعنی کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا نہیں مانگی تو اس کی بد دعا آگے ٹھا کر کے لگے گی. جتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جتنے لوگ اس کو عبادت کو سیریسلی نہیں لیتے. وہ سمجھتے میں مکے میں ہوں بیت اللہ میں ہوں تو بالکل سیدھا ہوں, نماز میں سیدھا ہوں, روزہ رکھا ہے سیدھا ہوں, حج کیا سیدھا ہوں. اور پھر بعد میں یہ اللہ آپ کی نماز حج زکوٰۃ یہ سب جب آپ پریزنٹ ہوتے ہیں تو اللہ ادھر دل کی فیلنگ دیکھتا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, آلہ لگا کے ڈاکٹر دیکھتا ہے, دل کی فیلنگ چیک کرتا ہے ایسے کر کے. تو اللہ کہتے ہیں رو نہیں تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو. تو یعنی کہ لوگ بے فکر جی رہے ہیں, وہ تو جو اس کو مل جائے کمزور وہ اس کا برا حال کر دیں, وہ سمجھے نا. تو لہٰذا وہ جہالت جس کو بولتے ہیں جانور پن وہ لوگوں کے اندر ہے. اور پھر یہ اللہ کہہ رہے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. تو یہ شیطان ہے, یہ انسان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے. تو یہ بڑی یعنی کہ وہ فیلنگ اللہ دیکھتا ہے نماز کے ٹائم پہ آپ کی, آپ کتنے رو رہے ہیں, کتنے اللہ کے آگے دل آپ کا جھکتا ہے, کتنا لگتا ہے.
تو لوگ چلے گئے کوانٹٹی کے اندر کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں. فیلنگ اللہ دیکھتا، فیلنگ آپ کی حاضری. گورنمنٹ کا آفس نہیں ہے. اور یہ کوئی MBA کا بھی CSS کے امتحان میں ٹیچر نے بتا دیا ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا. وہ کبھی پہاڑ کا پوچھتا، کبھی وہ اس کا ساؤتھ کا پوچھتا، کبھی یہ تو پریکٹیکل لائف میں اب جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے، جتنے بھی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ جو ان کا اسٹرکچر ہے، فزیکل جو پریکٹیکل آفسوں میں کام ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ پریکٹیکل اس کا جو اس نے اسٹڈی کیا وہ کچھ اور ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح یہ علماء کرام بیان کر رہے ہیں وہ دین اسلام کچھ اور ہے، جو اللہ ڈائریکٹ بتا رہے ہیں یہ دین اسلام کچھ اور ہے. تو آپ کا ہمارا جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہمارا غیبی سسٹم کے ساتھ ہے. جنت دوزخ کسی نے دیکھی نہیں، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں. غیبی سسٹم کے اندر، یعنی کہ جب آپ دنیا میں سب کے سامنے ہیں یا دنیا سے ہٹ کے اکیلے میں ہیں، تو یہ غیبی سسٹم کے ساتھ آپ کا ہمارا تعلق ہے. اور یہ پوری دنیا لنک ہے آپس میں، جنت دوزخ لنک ہے، اللہ بھی لنک ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو لہٰذا آپ جب بھی دل سے اللہ کو پکاریں گے آپ کو اللہ قریب محسوس ہو جائیں گے. اور جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں پیغمبر لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری دعا سنتا ہوں، پکار سنتا ہوں. لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائے، میرا کام ہے. تو لوگ آپ دیکھیں کہ وہ نرمی اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا پتھر. تو آپ دیکھتے ہیں بائی پاس کی کتنی لائن لگی ہوئی ہے، تو دل ان کے سخت ہو گئے پتھر. کینہ، بغض، حسد لوگوں نے جو دیا وہ انہوں نے سب ادھر جمع کر کے رکھا. تو لہٰذا جو ہے بڑا ہی وہ یعنی کہ مسافر ہیں، جانا ہے، اور وہ دنیا میں ایسے جی رہے ہیں، ساری چیز لائٹ لے رہے، یہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اگلے مہینے کریں گے. یعنی کہ آپ کا ہمارا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کتنی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے. تو جو اچھے اعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو علم لے سکتے ہیں وہ آگے دیں، کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. خالی پیسے دینا صدقہ جاریہ نہیں. تو دین میں اصلاح کرنا یہ بھی سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ دیکھیں نا جو دین پھیلا پاکستان میں یا پوری دنیا میں، مذہب یہودی عیسائیوں کا، مسلمانوں کا. عیسائیوں کے ماں باپ کہیں جی اولڈ ہاؤس میں، مسلمانوں کے ماں باپ کہیں جی عیدی ہاؤس میں. اور جو ہے وہ 100 شادیاں، 50 طلاق. یہ CSS ہے. 90% روڈ ایکسیڈنٹ. یہ PhD ہے، یہ ماسٹرز ہے، یہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کے پاس جو ہے دوائیاں جعلی، اور وہ اس کے یہ ایک بات سمجھ لیں، انما الاعمال بالنیات. کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے. تو جب یہ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو توجہ سے پوری بات کو سنتے ہیں پھر سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں. تو اب گریڈ جو اعمال دنیا چاہ رہی ہے، وہ جب آپ نے اللہ کی پوری بات سنی نہیں تو آپ نے تو C D اور پتہ نہیں F، پتہ نہیں کون سے گریڈ کے اعمال کر دیے لے کے مارے. اب اگر یہ پاکستان اگر ہدایت کی کتاب پہ ہے تو ڈالر 1947 سے آج تک کتنا 300، میں تو چیک نہیں کیا، کتنا 300 کراس کر گیا ہوگا. اگر یہ صحیح نیشن چل رہی ہے تو یہ تو ڈالر کو نیچے آنا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں یتیموں، محتاجوں، بیووں کی، مسکینوں کی، مانگنے والے نہ مانگنے والوں کی مدد کرنی ہے. جب آپ اللہ کے حکم پورے نہیں کریں گے تو معیشت کہاں سے چلے گی، اور ڈالر کہاں سے قابو میں آئے گا، اور یہ سارے کام کیسے صحیح ہوں گے. یعنی کہ اگر آدمی برائیاں کرنے بیٹھے اپنی کنٹری کی تو پاگل ہو جائے، دوسرے کا وہ دماغ پھٹ جائے، بولے یار یہ بھی خراب، یہ بھی خراب. تو صحیح کیا ہے پھر 70 سال میں؟ کوئی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ، وہ سارے بینک گورنمنٹ کے تھے پرائیویٹ ہو گئے، سارے پورٹ گورنمنٹ کے تھے پرائیویٹ ہو گئے. پھر آپ یہ اس میں وہ جھنڈے لگاتے ہیں اور وہ واہ واہ کرتے ہیں جی. تو یہ کوئی بھی بیٹھے، یہ سب آدم کی اولاد ہے، اس کو مل کے چلانا ہے سب نے یونٹی کے ساتھ میں. یہ اگر آپ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو نئی نسل آئے گی، آپ کا ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، ہم چلے جائیں گے. وہ آئے گی، وہ بھی کنفیوز رہے گی، پھر اس کی نئی نسل آئے گی. پھر اب سارے لوگ اگر 50 سال 60 سال تجربہ حاصل کر کے یہاں تک پہنچیں، پھر نئے لوگ آئیں، پھر وہ 50 60 سال گزارے، پھر وہ بھی چلے جائیں. تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ یہ نئی نسل جو 20 30 15 سال کی، یہ بچے آپ کو معصوم نظر نہیں آتے. ایک بات آپ سمجھ لیں، اللہ بہت ٹائم سے دیکھتے ہیں، بہت ٹائم دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے لیبیا، سیریا، عراق، فلسطین، اب یہ سوڈان کا حال آپ کے سامنے. بعد میں آپ رونا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری نسلیں برباد ہو گئیں. جیسے ابھی فلسطین والے روتے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، بچے ان کے مر رہے ہیں، بیوی کا بھی پتہ نہیں، باپ کا بھی پتہ نہیں، سب مر گئے. تو لہذا جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی کہ جیسے کہ کرنے کا حق تھا. تو لہذا کسی سے بھی آپ جو یہ جتنے بھی آپ وہ ملین مارچ اور وہ جتنے بھی آپ لیں اپنے فالوور اور کمپینین اور ہماری پارٹی والے، آپ اور ہم دنیا میں اکیلے پیدا ہوئے ہیں اور اکیلے ہی ہم نے جانا ہے. جتنے لوگ پرانے لوگوں کے راستے پہ چلے ان کا اینڈ جیل ہے یا ہسپتال ہے، اور کہاں ہے بتائیں، یا خبر ہے تیسری جگہ. تو لہذا یہ سروے ہے، بڑی امپورٹنٹ ریسرچ ہے کہ یعنی کہ گھر سے پہلی 10 گاہ تھی، وہاں پہ کوئی علم والا نہیں ہے.
پھر آیا وہ بیچارہ ادھر آفس میں یا کام کی جگہ پہ، وہاں پہ بھی کوئی سیدھا راستہ بتانے والا نہیں ہے. پھر وہ تھک ہار کے ٹھوکریں کھا کے وہ آیا مسجد میں عالموں کے پاس، تو ان کے پاس بھی کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ بھی سارے ٹیڑھے پھیڑے. یعنی کہ دین اسلام جو انسان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ بھی خراب، اور سائنس کامرس آرٹس بھی خراب، آفس بھی خراب، اور گھر بھی خراب. تو بچا کہاں؟ پھر آدمی کہاں جائے گا؟ پھر قبر ہے، اسپتال ہے، یا جیل ہے، یا پھر جنت ہے، یا دوزخ ہے. تو آپ سوچ لیں جب اس راستے پہ چلیں گے تو یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اس کو ریفارم کرے، سارے قانون کے سسٹم کو شریعت کے اوپر آ جائے. یہ 4 امام اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر زمین میں 2 معبود ہوتے تو زمین آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا. یعنی کہ وہ کون سی وہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ بولتی ہے، وہ پروویژنل گورنمنٹ کچھ بولتی ہے. 2 معبود بنائیں گے تو سب برباد ہو جائے گا. یہ جتنے لوگ چلے گئے، آپ کے ہمارے باپ دادا جو چلے گئے ہمارے ساتھ لنک ہیں، آپ کے ہمارے اعمالوں کا ایک حصہ ان کو بھی مل رہا ہے. جو نئی نسل آنے والی، آپ کے بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، یہ بھی لنک ہیں. کیوں ان کو بیمار کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جس کسی انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو چاہیے اللہ سے ڈرے اور معقول بات کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا. یہ اللہ کی وارننگ ہے. ساری چیزیں یہ نصیحت اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے کی ہے کہ تاکہ تم یاد رکھو اور عذاب سے بچ سکو اور جہنم سے بچ سکو. اور اللہ جو اعمال اللہ نے مانگے نہیں ہیں آپ کرتے رہیں، ڈانس کریں، گانے گائیں، چھلانگیں ماریں، اللہ دیکھے گا بھی نہیں اس طرف. تو اللہ کہہ رہے ہیں دونوں جماعتوں میں ابھی قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ کی توجہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی بات سنتا ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے. پہلا کام نیت ہے، وہی بگڑی ہوئی ہے، پیسے کے لیے سب بھاگ رہے ہیں. وہ آپ کی ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ ملے گا. اور نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں، کوئی غم نہیں. تو اللہ نے جنت رکھی ہے اس کے لیے. آپ لوگوں میں صبر ہی نہیں ہے. جلدی میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جلدی میں طلاقیں ہوتی ہیں، جلدی میں سارے کام خراب ہوتے ہیں. بھاگم بھاگ کے اندر نہ کوئی پوری بات سنتا نہ سمجھتا. بھاگم بھاگ. پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری دنیا، پوری زندگی ہے. اس کو پورا سنیں سمجھیں. پہلے فیز میں تو آئیں، سنیں سمجھیں. پھر وہ بولیں جو اللہ نے کہا ہے بولنے کا، پھر وہ سنیں، پھر وہ دیکھیں، پھر وہ کریں جو اللہ نے کہا ہے. ادھر ادھر دنیا جہاں کی فالتو چیزیں کرتے رہیں گے، اوپر اللہ اس کا وزن قائم نہیں کریں گے. یہ سب لکھا ہے قرآن میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.